نہیں شیخ صاحب، فواد چودھری صاحب نے تو یہی کہا نا کہ اسحاق ڈار صاحب کے بھی اس وقت آپ نے کہا تھا کہ 100 روپے سے نیچے اگر ڈالر آ جائے گا تو ریزائن کر دیں گے. دیکھیں میری گزارش سنیں، میں نے پوری بات نہیں سنی، میں نے پوری بات نہیں سنی. جی جی. انہوں نے کہا کہ روایتی سیاستدان، میں نے کبھی بغیر منتخب ہوئے سیاست نہیں کی ہے، اور میں 2-3 دفعہ منتخب ہوا ہوں. اور مجھے یہ بتائیں کہ روایتی سیاستدان کیا ہے اور غیر روایتی سیاستدان کیا ہے. اور اگر یہ سمجھا جائے کہ میں، اب مجھے پتا نہیں، اگر میں نے پوری بات نہیں سنی، اور یہ کہنا کہ مجھے ٹی وی پہ بلایا جاتا ہے، اگر میں بھی پیسے لے کے اینکر بنوں تو میں 40-50 لاکھ روپے مہینے کا اینکر تھا، لیکن میں نے کہا میں ایسا کام نہیں کروں گا. شیخ صاحب اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں اینکروں کو؟ اتنے نہیں ملتے سر. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک. نہیں شیخ صاحب، بنیادی طور کے اوپر ہماری تنقید آپ کے اوپر یہ تھی، ہماری تنقید آپ کے اوپر ذاتی نہیں ہے، تنقید ہماری آپ کی پولیٹکس کے اوپر یہ تھی کہ مستقل ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، ان کے ٹرالے پر کھڑے ہیں، تقاریر بھی کر رہے ہیں، اور جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں عمران خان، آپ اس کے میں بالکل ساتھ ہیں. تنقید ہماری یہ تھی کہ جب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ استعفیٰ دیں گے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے آپ دور بھی نظر نہیں آ رہے. اس پہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ ویسے آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے، آپ مجھ سے پوچھتے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں 1 نہیں 10 سیٹوں کے لیے. پوچھیں تو صحیح مجھ سے آپ. اچھا شیخ صاحب، ہم سے یقیناً غلطی ہوئی، ہم آپ سے شیخ صاحب پوچھ ہی رہے ہیں نا کہ آپ 27 لوگوں میں تو نظر نہیں آ رہے، آپ کدھر ہیں؟ میں ادھر ہی ہوں، لال حویلی میں ہوں. میری گزارش سن لیں، پہلے مجھے جواب تو دینے دیں. اچھا نہیں لے لینا شیخ صاحب کا جواب تو لے لینا. صبح سے لوگ پوچھ رہے ہیں شیخ صاحب، صبح سے لوگ پوچھ رہے ہیں. میری بات سنیں، میری گزارش سنیں. آپ میری گزارش سن لیں. سر سن تو رہے ہیں شیخ صاحب. دیکھیں سارا الیکشن راول پنڈی میں ہونا ہے. اگر یہ سیٹیں منظور ہوتے ہیں تو ساری سیٹیں سوائے 125 لاہور کے چھوڑ کے اور رانا صاحب کے چھوڑ کے چیچا وطنی کی سیٹ، باقی 8 سیٹیں راول پنڈی کی ہیں. 2 سیٹیں صرف پنجاب میں، صرف 2، ایک NA 125 اور ایک چیچا وطنی کا مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا. باقی اسد عمر صاحب کی، عمران خان صاحب کی، میری، بھائی سرور کی، اور نیچے ہماری 6 صوبے کی سندھیں، ہماری 14 سیٹیں ہیں، 12 سیٹیں جو کہ ساری پنڈی میں خالی ہوتی ہیں. سو اگر میرا استعفیٰ تو 3 سیکنڈ کی بات ہے. میں نے قوم کو کہا جب عمران خان کا استعفیٰ ہوگا میرا استعفیٰ اس کے ساتھ ہوگا. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا ملک صاحب، میں نے عمران خان کا استعفیٰ تو چلا گیا آج. کس کا چلا گیا؟ وہ چلا گیا، ان کا سب تو ہو نا. جیسے ان سب میں سے کسی کا ہوتا یا نہیں ہوتا. میرا تو 3 سیکنڈ کی مار ہے. نواز شریف 2 دفعہ کہہ چکے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے ہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر نے کہا. سیاست میں نے کرنی ہے. میں نے قوم کے سامنے کہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. استعفیٰ تو بہت چھوٹی بات ہے، بہت معمولی بات ہے. تو شیخ صاحب میں اپنے ویورز کے لیے تھوڑا سا کلیریفائی کر لوں نا کہ مجھے دیکھیں صبح سے لوگ ٹیکسٹ میسیجز ڈال رہے ہیں، ٹویٹر پہ بھی کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو ٹیکسٹ میسیج بھی ڈالا تھا آج صبح، آپ کو شاید ملا ہو. میں نے آپ کو ٹیکسٹ میسیج ڈالا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے تو اتنا بڑا سٹینڈ لیا گزشتہ چند مہینوں میں، اگر اب شیخ صاحب اپنی سیٹ بچاتے ہیں، استعفیٰ نہیں دیتے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ شیخ صاحب جو کوئی بھی بات کر رہے تھے نظام بدلنے کی، یہ حکومت کے خلاف، اس میں کوئی خود بھی یقین نہیں رکھتے تھے اس کے اندر. تو ہم نے تو یہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. ملک صاحب، میں عمران خان صاحب کے ساتھ اطاعتی ہوں. مجھے بہتر پتا ہے، میری اپنی سیاسی سوچ ہے، میری اپنی سیاسی پارٹی ہے، لیکن میں نے عمران خان کا کیونکہ اطاعتی ہوں اخلاقی طور پر میں پابند ہوں کہ اس کے ساتھ میں مستعفی ہو جاؤں. اس کا استعفیٰ تو آنے دیں. اچھا ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ پھر ہو نہیں نہ رہے، آپ کہیں جا رہے ہیں لیکن ہو تو نہیں رہے. آپ تو چاہتے ہی ہیں فواد صاحب کہ میرا ہو جائے، باقی سارے اپنی جگہ رہے. شیخ صاحب میں کوئی یہ نہیں چاہتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تنقید آپ کے اوپر یہ ہے، کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن کی لابی کر رہے ہیں. میں نے کبھی زبان نہیں کھولی. میں آپ کا احترام کروں گا،
میں اس سے زیادہ بات کر سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ فول ماؤتھ شیخ صاحب ہمارا دیکھیں، میرا تو آپ کی سیاست پہ اعتراض ہے نا، آپ کی جس طرح سے کہہ رہے ہیں، ہم تو وہ اعتراض اٹھائیں گے آپ کے اوپر، بار بار اٹھائیں گے. مجھے صرف بتائیے یہ ہے کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن کی پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ بولیں یا میں بولوں؟ نہیں شیخ صاحب آپ بات مکمل کریں. دیکھیں میں اگر جاؤں گا تو بہت دور بات نکل جائے گی فواد صاحب، اور اس وقت میں فون پہ ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں سیاسی ورکر ہوں، میں نے ساری زندگی سیاست کی ہے، آپ نے اتنی ساری باتیں کی ہیں، لیکن میں احترام کروں گا کیونکہ آپ اینکر ہیں. اچھا شیخ صاحب پھر بات میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی سیاست کروں گا کہ دنیا یاد رکھے. تو شیخ صاحب جس دن میں استعفیٰ دوں گا میں ہلکی پھلکی موسیقی نہیں کروں گا، لیڈر آف اپوزیشن بننا چاہتے ہیں شیخ صاحب؟ عرض میں اس کی دنیں یاد رکھی جائیں گی. اچھا ایک سیکنڈ فواد، ایک سیکنڈ رکیے. تو شیخ صاحب پھر ہم اپنے ویورز کو یہ بتا سکیں گے کہ اگر استعفے منظور ہوتے ہیں، ابھی تو یہ کہانی چل رہی ہے، تو آپ بھی استعفوں میں ہوں گے اگر استعفے آگے بڑھتے ہیں عمران خان کا استعفہ؟ میں دیکھیں فواد صاحب، میں پھر کلیریفائی کرتا ہوں موئی صاحب، عمران خان کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے، میری عمران خان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، میری اپنی پارٹی ہے، عمران خان کی اپنی پارٹی ہے. میں اخلاقی طور پر اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ استعفا دوں. شیخ صاحب بڑا اچھا کیا آپ نے یہ کلیریفائی کر دیا. اب صرف یہ بتا دیں کہ ایاز صادق صاحب جو نہیں مانتے استعفوں کو، نہیں بار بار ہو رہی ہے کیوں کہتے ہیں کنڈی لگا کے استعفا لوں گا، کیا آپ کو اس میں حکومت کی حکمت عملی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں موئی صاحب، جی شیخ صاحب. دیکھیں موئی صاحب، حکومت میں خراب ہونا، کوئی ممبر دل سے استعفا نہیں دیتا. ووٹیں لینی دنیا کا بہت بڑا مشکل کام ہے. یہ سارے ممبروں نے عمران خان سے اپنی کمٹمنٹ اور اس کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کیا. جو آدمی ووٹیں لے کے آتا ہے وہ جس طرح مشکل سے جس کا حلقہ بنتا ہے، یہ حلقے والے لوگ کہتے ہیں ہم روایتی سیاستدان ہیں. ہم 8 دفعہ وزیر بنے ہیں، 8 دفعہ منتخب ہوئے ہیں، 8 دفعہ. پاکستان میں سوائے چودھری نثار کے کسی کا ریکارڈ نہیں ہے، سوائے چودھری نثار پہ کسی آدمی کا ریکارڈ نہیں ہے، اور ہم پہ کوئی پابندی نہیں. نہ عمران خان نے کہا. ہم اخلاقی طور پر سمجھتے ہیں کہ جب آدمی استعفا دیتا ہے پھر اس کو سڑکوں پہ، محلوں پہ، جہراؤں میں، ٹکراؤ میں عمران خان کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں سیاسی ورکر ہوں. وقت ثابت کرے گا کہ سیاست کس کو کہتے ہیں. شیخ صاحب اس موقع پہ بطور انفلوئنس ایجنٹ ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے تو یہ ممکن ہے. شیخ صاحب اس موقع پہ سیاست کھڑی کہاں پہ ہے؟ جو حکومت اور ایاز صادق صاحب استعفے نہیں مان رہے ہیں، حکومت کی حکمت عملی آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں ایاز صادق صاحب 3 اسٹے آرڈروں کے پیچھے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، حکومت جو مرضی حکمت عملی اپنا لے اس پہ جانا ہے. اگلا سال الیکشن کا سال ہے، عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اور اس وقت جو 77 دنوں میں عمران خان کی سیاسی پوزیشن ہوئی ہے وہ 77 سالوں بھی نہیں ہو سکتی تھی. اس وقت چائے کنٹینر کے آگے 100 بندے ہیں، 1000 ہیں، 10,000 ہیں، یہ دھرنا نواز شریف کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا. اور وہ تینوں آدمی چاروں میں تھے، ایاز صادق صاحب، جناب خواجہ صاحب رشید صاحب، اور تیسرے جناب علی کون اس سیٹ میں 152 میں جو ہیں جنگی ترین کے مقابلے میں. 3 سیٹیں تو ایکسپوز ہو گئی ہیں. 3 سیٹوں کے بارے میں تو پتہ لگ گیا کہ یہاں 20-20 ہزار ووٹوں کی انٹری نہیں ہے، 20-20 ہزار ووٹوں کا شناختی کارڈ نہیں ہے. اب مسئلہ جو ہے نہ اس ملک میں کسی ذاتیات کا ہے، نہ ایاز صادق کا ہے، نہ سیٹوں کا. ایک ہی مسئلہ ہے، دیٹ از وہ نواز شریف کو. شیخ صاحب ایک آدھ منٹ شیخ ہے. صاحب یہ باتیں تو وہ تمام ہیں جو آپ بار بار ظاہر ہے آپ کر رہے ہیں شروع سے، اور وہ ہم سن رہے ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی نشست کو بھی کہتے